بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رملہ کے قریب ہے اور رملہ فلسطین میں واقع ہے۔ وہ نبی تھے یا نہیں یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ لقمان کے معنی کثیر اللقم والعقل، یعنی بہت زیادہ عقل اور لقم والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت کے یونان میں بہت چرچے تھے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کا وقار اور عزت بہت بڑھ جاتا ہے، مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے لقمان کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی۔ ان کی حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز یعنی ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا لے لو۔ حکیم لقمان کے حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو حکیم لقمان سے کلام کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت کے ساتھ جڑی بوٹیوں سے ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے اور بنا تھکاوٹ کے 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 ایسی گولیاں تیار کی جن میں سے ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری اس کے گلے میں باندھ دی، اور اس طوطے کو نصیحت کی کہ یہ گولی کھانے سے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی بھوک پیاس کے تم 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی تھوڑی سی تھکاوٹ یا بھوک پیاس محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپسی کا سفر شروع کر دینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان کو شروع کر دیا۔ طوطا مسلسل 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن ابھی تک اسے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگ گئی تھی اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگ گیا تھا، لیکن جہاں وہ پہنچ گیا تھا وہاں پر سمندر کا دوسرا کنارہ تو دور، بلکہ اس کے ارد گرد دور دور تک نہ ہی کوئی درخت اور نہ ہی کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا جس پر وہ بیٹھ کر سانس نکال سکتا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخرکار اسے سمندر میں ایک چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں، ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں، ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس مچھلی نے تھوڑی سی حرکت کی تو طوطا بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی۔ کیونکہ اس وقت ہر چیز بول سکتی تھی، اس لیے مچھلی نے اس طوطے سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی مچھلی کبھی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا، میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں اور حکیم لقمان نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، لیکن ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں مل سکا اور اب میں بہت
تھک گیا ہوں اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر واقع ہے؟ مچھلی نے کہا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر پہنچے کیسے ہو، کیونکہ نہ تو یہاں پر کوئی پہاڑ ہے اور نہ کوئی درخت جن کے اوپر بیٹھ کر سانس لے کر یہاں تک پہنچ سکو۔ اب اس نے حکیم لقمان کا سارا ماجرا اس مچھلی کو سنایا۔ تو اس مچھلی نے کہا سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر ہے یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، لیکن اتنا کر سکتی ہوں جہاں سے تم آئے ہو تمہیں وہاں پر واپس پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو سمندر میں بہت بڑی مچھلیاں ہیں جو مجھے کھا جائیں گی۔ تو طوطے نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے وہاں پہنچا دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تو مچھلی نے کہا تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ طوطے نے ایسا ہی کیا تو مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی اس کو حکیم لقمان کے پاس پہنچا دیا۔ تو طوطا بہت حیران ہوا کہ جہاں پر اس کو پہنچنے کے لیے 6 ماہ لگے، اس مچھلی نے پلک جھپکتے ہی کیسے پہنچا دیا۔ اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ سمندر میں اس سے بڑی بڑی مچھلیاں بھی موجود ہیں جسے وہ آگے نہیں جانے دیتی۔ تو طوطے نے حکیم لقمان کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بہت حیران ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے لگا یا اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر واقع ہے۔